جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین تحریک انصاف نے کل 5 اگست کو عوامی تحریک کے طور پر منانے کا اعلان کیا، مگر اچانک اسلام آباد میں جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ اراکین اسمبلی کو اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہونے کا کہا گیا ہے، جبکہ اراکین صوبائی اسمبلی کو اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے کا کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق احتجاج اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے نیا نام رکھ دیا گیا اور پی ٹی آئی کی قیادت اس احتجاجی تحریک کی نگرانی کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احتجاجی جو تحریک ہے واقعی آئین کے بچاؤ کی تحریک ہے یا صرف بانی تحریک کی رہائی کے لیے ہے؟ اسلام آباد کا جلسہ کیوں منسوخ کیا گیا؟ کیا یہ ساری تبدیلی اور جو ہے یہ اصل میں پارٹی کی کمزوری ظاہر کرتی ہے یا گرفتاریوں کا خوف ہے؟ انہی سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے رضوانہ غضنفر صاحبہ، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ تجزیہ کار رفیع نیازی صاحب اور رفیع اللہ نیازی صاحب، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ کل کا نیازی صاحب، یہ جو کل تحریک انصاف نے جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ منسوخ کر دیا ہے اور اراکین اسمبلی کو اور سینیٹرز کو کہا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، اور اراکین صوبائی اسمبلی کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بڑے زور شور سے کہا گیا تھا کہ 5 اگست کو ایک ملک گیر جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی اور مطالبات نہ منظور ہونے تک ہم وہاں پہ رہیں گے، اور خاص طور پہ جو بڑا مطالبہ اس حوالے سے کیا گیا تھا وہ بانی تحریک کی رہائی تھی، لیکن آپ اچانک اس تحریک کا نام چینج کر کے اس کو آئین بچاؤ تحریک کا نام دے دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ اس کی کیا صورتحال ہے، کیا وجہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ الوی صاحب۔ جہاں تک 5 اگست کے احتجاج کی بات ہے، ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، جو میرے ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ رات کو کسی وقت بھی وہ اسٹریٹجی اپنی بتائیں گے۔ صحیح۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ویسٹرن پنجاب والے لوگ ہیں وہ سینٹرل پنجاب کے کیپٹل، بلکہ پنجاب کا جو کیپٹل لاہور میں اکٹھے ہوں گے، اور اسی طرح اڈیالہ جو شمالی پنجاب والے ہیں اور ساؤتھ پنجاب والے ساؤتھ پنجاب کا بھی مقام چوز کریں گے۔ یہ ریومرز ہیں یا یہ کنفرم بات نہیں ہے۔ ہمیں جو غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں غیر مصدقہ ذرائع سے، اور یہ اسی طرح اڈیالہ کے ساتھ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے وہ ادھر ہوگا۔ یہ ایک جماعت کی جو ابھی جو فائنل اس کا جو پروگرام ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ سامنے نہیں آیا۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب آئین بچاؤ اس تحریک اس موومنٹ کا نام دیا گیا، ڈیفینیٹلی جب آئین ریسٹور ہوگا، یعنی 26 ترمیم سے پہلے کا آئین کی بات کی جا رہی ہے، اس میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی، اس میں جمہوریت بھی اس کی بھی ریسٹوریشن ہوگی جو صحیح جمہوریت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین جو ہے اس کی سپریمیسی بھی ہوگی، قانون آئین کی حکمرانی بھی ہوگی، اور جہاں تک پولیٹیکل جماعتوں کا جو رول ہے آئین کے مطابق، میرا خیال میں وہ بھی اس کو پرفارم کریں گے اور اس سے کوئی نہیں روکے گا۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ قادر مندوخیل صاحب، کل کی تاریخ میں 2 بڑے اہم واقعات ہیں، ایک تو جو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے 5 اگست کو، اور دوسری طرف پاکستان کی بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک عرصے سے اعلان کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو ایک بڑی تحریک ہوگی، لیکن اچانک کچھ تحریک کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے، تو آپ کل کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی؟ یقیناً اس حوالے سے ایک دن ہے جو منایا جاتا ہے جہاں ٹرمپ نے مودی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا، اور پھر جب عمران خان، آپ کو یاد دلا دوں، ہم بڑے شارٹ میموری کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو پاکستان آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کی وزیر مشیر لائن سے کھڑے ہو کے ان کو پھول ہار پہنایا ہے جیسے وہ کوئی حج سے آیا ہے یا کوئی بڑا معرکہ مار کر کے آیا ہے، اور ایگزیکٹ 10 دن بعد مودی نے آرٹیکل 35 اور آرٹیکل 370 رو کر کے مقبوضہ کشمیر پر اپنا قبضہ پکا جما لیا ہے۔ تو آج ہندوستان والے تو یقیناً جشن منائیں گے، کیونکہ اس دن کشمیر مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے ہر طرح سے، لیکن پاکستان اور کشمیری عوام جو ہے نا اس حوالے سے یقیناً غمزدہ ہے۔ تو یہ آج کا دن پی ٹی آئی کی طرف سے مخصوص کرنا یہ بھی کالمیہ ہے۔ عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں گرفتار ہوا تھا، لیکن اگر اعداد و شمار دیکھ لے تو ان کی 2 سال کل پورے ہوتے، آج نہیں۔ تو آج کا دن منتخب کرنا اور اس کے بعد جا کے اگلا دن 14 اگست یوم آزادی پاکستان کے دن
احتجاج کرنا, جو ان کے اقامات ہے, یہ سارے ایک طرف ہے. دوسری بات ہے, آپ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے جو نا وہ تحریک کا نام بدل کر کے ٹی ٹی پی رکھ لیا ہے, تو یہ ٹی ٹی پی آج تھوڑی رکھا ہے, یہ تو پہلے ہی انہوں نے یہ نام محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں یہ ٹی ٹی پی بنایا تھا. اور آج کل کیونکہ ان کے پاس کوئی رہنما ہے ہی نہیں ہے, کوئی نواز کھوکھر کو ڈھونڈ لیتے, ایک آزاد ایک سنگل آدمی, ان کو جو نا وہ پریس کانفرنس کے لیے چن لیتے ہیں. کبھی وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو نا تحریک کے لیے چن لیتے ہیں, کیونکہ ان کے آج جو مختلف دڑے ہیں وہ ایک, کبھی وہ کہتے ہیں خان صاحب کے بچے آئیں گے وہ قیادت کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اندر کتنے دڑے ہیں, اور ان دڑوں کو ایکجا کرنے کے لیے جا کے انہوں نے نواز کھوکھر کو چن کے اور ان کے ذریعے پریس کانفرنس کرایا. تو میں سمجھ رہا ہوں کل کا دن بھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور پھر جو آپ کا انٹرو میں کہ آج کے دن انہوں نے جلسہ ملتوی کیا, اور میرے بھائی میں سیاسی ورکر ہوں, جلسہ جب ہوتا ہے تو اس سے 10 دن مہینہ پہلے اس کا انتظام ہوتا ہے, کرسیاں بک کرنی پڑتی ہے, ٹینٹ بک کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا ہے. ایسی کوئی خبر ہے آپ کی نظر میں جو انہوں نے جو کہ ورنہ جلسہ ملتوی کر, جلسہ تھا ہی نہیں تو ملتوی کیا کریں گے؟ تو یہ کل کا دن بھی یہی کریں گے, اور پھر جا کے ہر آدمی اپنے اپنے حلقے میں, بابا آپ کے پاس 6 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, بنا لے پورے 25 کروڑ عوام کو بلا لے وہاں پہ. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رضوانہ غضنفر صاحبہ, آپ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو قادر مندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ کوئی پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جلسہ ہے, تیاریاں نہیں تھی. بہرحال ایک سوال تو ہے کہ 5 اگست ہے, یوم یکجہتی کشمیر ہے, اس دن پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاجی کال دینا جو ہے یہ اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دن کو اتنا ضروری تھا کہ اسی دن ہی یہ, جبکہ ہم پوری قوم جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر منائے رہی ہے, اور اسی دن پی ٹی آئی کی طرف احتجاج آنا, اس کے اوپر کافی اعتراضات کیے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم جس حساب سے منا رہے ہیں کہ 2 سال خان صاحب کو پورے ہو جائیں گے, اب وہ کوئی بھی ڈیٹ ہوتی ہم نے تو اسی دن بنانا تھا. اب یہ لوگ جو کشمیر کی بات کرتے ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کشمیر کے لیے, کہ جب میاں صاحب گئے تھے تو انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. یہ کشمیر کا رونا تو روتے ہیں, لیکن یہ اب چونکہ ان کو یہ ہے کہ جی 5 ہے تو جی کیوں منا رہے ہیں. ہم نے جو ڈیٹ رکھی ہے وہ ہم نے خان صاحب کی اس حساب سے رکھا ہے کہ 2 سال جو پورے ہوئے ہیں, اور یہ جو احتجاج ہے یہ بیسیکلی خان صاحب کی رہائی اور مہنگائی اور اس سے ریلیٹڈ جو 3 سالوں سے جو فسادیت پاکستان میں چل رہی ہے, اور جس طرح سے لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے. آپ بات نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, آپ کے اوپر اتنی قدغنیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی بات کر لے آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ابھی وہ بات گھر نہیں پہنچتا کہ اس کو غائب کر دیا جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو کیا پاکستان میں ایسی پہلے تو کبھی مثالیں نہیں تھی نا, کہ آج کل جو 3 سال سے جو ظلم و ستم اور جبر کی کیفیت ہے اور جس طرح سے فسادیت کی جا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور سب سے بڑی بات میں کروں گی جس پہ میں بہت مذمت بھی کروں گی کہ پاکستان میں کبھی خواتین کے ساتھ اس طرح کا بیہیو نہیں کیا گیا جو ان 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے, کہ نہ چادر اور 4 دیواری تقدس کو کس طرح پامال کیا گیا ہے, کہ لیڈیز پولیس کے بجائے جینٹس پولیس, چاہے وہ لڑکی ہو 80 سال کی خاتون ہو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یاسمین راشد جو کہ ایک کینسر سروائیور ہیں, ایک 80 ایئرز اولڈ سال کی خاتون ہیں, ان کو آپ نے بغیر کسی مقدمہ چلائے آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے, آپ نے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے. اچھا, تحریک کے حوالے سے بھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 11 آر پہ تحریک کا نام تبدیل کرنا, پھر جلسہ منسوخ کرنا, کیا اس سے لگتا ہے کہ تیاری نہیں تھی یا حکمت عملی میں تبدیلی ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو بھی پلاننگ کی ہے وہ ہم نے کسی سے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے, سیدھی سی بات ہے. ان کو پریشانی ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر ہم نام لیتے ہیں تو ادھر کنٹینر آ کے, خوف زدہ یہ لوگ ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جتنا بڑا کراؤڈ اور جتنا بڑا ہجوم آئے گا تو یہ تو اس کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نام لے لے بس, اس کے بعد آپ دیکھیں اسلام آباد کنٹینر سے بھر جاتا ہے. ٹرک والوں کی جان مصیبت میں ہوتی ہے کہ ان سے چابیاں چھین کے تو وہ ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں, وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. گھبرائے ہوئے یہ لوگ ہیں. نیز صاحب, یہ تو بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال آتی ہے تو بہت زیادہ کنٹینرز نکل آتے ہیں,
اور بہت رستے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت خائف ہے پی ٹی آئی کے جلد سے جلوسوں سے، اور جو ہی کہ تحریک کا اعلان ہوتا ہے ساتھ ہی رستے بند کر دیے جاتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی رستے ابھی بھی آج بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ رستے بند کیے گئے ہیں، پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے؟ تو کیا یہ پکڑ دکڑ اسی لیے کی جاتی ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے ان کے جلد سے جلوسوں سے؟ دیکھیں علوی صاحب، میرا خیال ہے حکومت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام طاقت کا سرچشمہ جو حکومت کے پاس ہے، صحیح، اور جو بھی انسٹیٹیوشنز ہے ریاست کے ریاستی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، صحیح، اور جن کے پاس بندوق ہے وہی طاقتور ہوتا ہے۔ صحیح، میں ابھی قادر مندو خیل صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ اب تحفظ آئین کے نام پر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ ایک پولیٹیکل جو جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ ماضی میں پی ڈی ایم 1 بنا، جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا تو اس سے پہلے عطا اللہ مینگل صاحب، اس کی ایک جمہوری وطن پارٹی نیشنل پارٹی تھی، اس کی ایک ہی سیٹ تھی، تو اس وقت بھی ایک آدمی انہوں نے چن کر اکٹھا کیا اور ایک سیاسی ایک پولیٹیکل جو جدوجہد انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے عدم اعتماد میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں جب حکومت خطرہ سمجھتی تب بھی تو ملک کو بلا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو یا پنجاب کو جہاں جہاں بھی احتجاج کریں گے وہ اس کو بلا کریں گے، لیکن جو پی ٹی آئی کا کام تھا وہ تو حکومت نے کر دیا ہے۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے نا کل کے 2 انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہیں روڈ بلا کے، یعنی پریونٹو کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا، اور ایک سابقہ ایم پی ہے غالباً اس کا نام ندیم بارہ ہے، اس کے بیٹے کو اس کے بھتیجے کو اٹھا لیا گیا اور ان پر ایک ایف آئی آر دی گئی، جبکہ ابھی احتجاج تو کل 5 اگست کو ہونا تھا۔ اب 5 اگست کو جب وہ احتجاج کریں گے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی انکارسریشن آف دا عمران خان، تو اس کے حوالے سے وہ کنڈمنیشن بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح 70 سالہ یا 80 سالہ ایک کینسر کی پیشنٹ مریضہ۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس طرح پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ کرمینل مائنڈ کا نہیں ہوتا، وہ کرمینل نہیں کہہ سکتے، اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ ہوگا وہ 144 خلاف ورزی کرے گا، آپ ایف آئی آر 188 کی دے دیں اور اس کو وہ بیل لے لے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا قادر مندو خیل صاحب، کسی بھی سیاسی جماعت کا تو یہ جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، تحریک چلائے، جلسے جلوس کرے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ کیوں بندش ہے کہ جب بھی یہ جلسے جلوس کرنے کی کوئی تیاری کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کسی تحریک کا، تو سڑکیں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ساتھ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے بھی پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ ان کا ماضی داغدار ہے، ان کا ماضی تشدد سے، ہنگاموں سے، پیٹرول بموں سے، کل عدم تنظیم کی رہنمائی سے، ان کے ساتھ کولیشن میں، یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے۔ جہاں یہ پشاور سے روانے ہوئے، یہ انہوں نے جو راستے میں جو فائرنگ کرتے ہوئے، راستے میں جو یہ جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے، راستے میں جو کلاشنکوف ریلا رہتے ہوئے، یہ منظر تو پورے پاکستان نے دیکھا۔ یقیناً آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو احتجاج کرنے کا حق ہے، مگر قانون کے دائرے میں۔ تو کیا انہوں نے کبھی کوئی کام قانون کے دائرے میں کیا ہے؟ آپ نے دیکھو زمان پر لاہور میں عمران خان صاحب کے گھر سے پیٹرول بم پولیس والوں کے اوپر نہیں برسا ہے، یہ آپ کے چینل اور دوسری چینل نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتا دو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، اس 9 مئی میں تو آپ بھی یہ تسلیم کرو گے کہ 9 مئی میں جلاؤ گراؤ ہوا تھا، یا یہ بھی نہیں مانیں گے؟ کور کمانڈر ہاؤسز، فوجی تنصیبات، شہداء کے یادگار، ریڈیو پشاور، یہ سب چیز تو ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اس احتجاج کا کال پیپلز پارٹی نے تو نہیں دیا تھا، نون لیگ نے تو نہیں دیا تھا، جمعیت نے تو نہیں دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، پوچھ لیں رضوانہ غضنفر صاحبہ سے۔ رضوانہ غضنفر صاحبہ، جی 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 نہیں مجھے آپ بات کرنے کا موقع دیں، آپ نے اتنی الیگیشن لگائی ہے، میں جواب دینا چاہوں گی، جو آپ نے کہا ہے میں اس کا جواب قادر مندو خیل صاحب کو بات مکمل کرنے پھر آپ کی طرف آ جائیں۔ جی یہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم آپ بار بار ان کو بولا کرے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے، ان کا جدوجہد اور ان کا کام ختم ہوگا۔ آپ مجھے بتا دو، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں ایک چیز کرتا ہوں، ایک اگر یاسمین راشد صاحبہ مجھے ایز اے خاتون کی حیثیت سے، ان کی بڑی مجھے قدر ہے کہ وہ خاتون ہے، اور ان میں باقاعدہ جو وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں خواتین کے لیے بڑے ایک ریلیف ہے، لیکن کیا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے، میں آپ کو سیاسی ورکر، بالکل ٹھیک ہے، اسی حوالے سے جی 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 پلیز
जुमला सुन ले। जी, जी। मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं अगर 10,000 लोगों को इकट्ठा करो कि चलो चलो फौजी तंजीबात पे कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जा करो, और फिर जब वो सारे लोग वहां घुस जाए और मैं कह दो नहीं नहीं अंदर नहीं जाना, तो लोग फिर मानेंगे? सही। लोग मानेंगे? जी ठीक है कादर मदोखेल साहब, यास्मीन जी, राशिद साहिबा ने ये सारे आपका मौकफ आ गया जी। कादर मदोखेल, आप दूसरे को जी भी कादर मदोखेल साहब आपका मौकफ आ गया। रिजवाना गजनफर साहिबा जो मुतशद्दिद तहरीक देखिए के जी, हवाले से मैं ये कर बात रहे हैं। बिल्कुल कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए एहतजाज करना आइन हमारा हक देता है, ठीक है, हर को हक इसमें है, तो कोई और शक नहीं। ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और एक गमला नहीं टूटा। अब ये बात कर रहे हैं कि जी तशद्दुद और फलाना, बिल्कुल गलत बात है। 9 मई ये साबित हो चुका है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि एक प्लानिंग के तहत किया गया था, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। हमने 100 दफा कहा है कि आप कैमरा लाएं, सेफ सिटी कैमरास लाएं। अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ है, अगर हमारे लोग मुलव्वस हैं तो उनको सजा दें। तो सजा तो हुई है और वो अदालतें कह रही हैं कि हमने सबूतों के मुताबिक दी है। मतलब इनके सबूत देखें कि वो जी एक बंदा जो है वो टेबल के नीचे घुसा हुआ है, इनका पुलिस वाला, और वो कह रहा है कि जी उसने सारा सुन लिया। मतलब कोई अक्ल की बात करे, कोई प्लान करना है तो कोई ऐसा बनाए कि जो इट मेक सेंस कि जी वो उसने, फिर उसकी गवाही झूठी साबित हो गई कि जी फवाद चौधरी तो वो उस वक्त जो थे वो इस्लामाबाद में थे, उसने कहा जी इन्होंने किया, और एक और हमारे जो थे वो उस वक्त जेल में बंद थे। तो जब एक गवाह की 2 गवाहियां झूठी साबित हो जाएं तो जो भी कोर्ट्स होती हैं वो उसको समझती ही नहीं है। वहां पे इतनी जो थी सिक्योरिटी थी, और वो बंदा आप देखिए बच्चों वाला खेल कि जी वो वहां पे मौजूद था। आपने बगैर मुकदमा चलाए, बगैर कुछ, जैसे टॉफी बिस्किट बांट रहे होते हैं उस तरह आपने 10-10 साल की कैद दी है। लेकिन अगर अदालतों ने सजाएं सुनाई हैं तो आप फिर कानूनी अदालतें चाराजोई मेरी बात करें, सुने, फिर कौन उसको सी चैलेंज अदालतें? करें, आप अदालतों में जाएं, आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। करेंगे। और फिर कोर कमांडर हाउस वहां ना किसी कोई जो है दूसरे दिन ही वो जिना हाउस बन गया। वो वही जिना हाउस है जहां ना जिना साहब को रहने दिया गया, ना फातिमा जिना को रहने दिया गया। और ये सारा ड्रामा आपने किया, ये सारे अवाम को भी पता है, सारी दुनिया में भी पता है। अब आप उसको लेके जो भी करें। दूसरी बात, जब हमारी हुकूमत थी हमने तो नहीं रोका, आप लोगों के पास लोग ही नहीं होते थे। बिलावल साहब वो एक जलसी नुमा, जब उनकी वो कांपे टांग रही थी, वो लेके आए थे, हमने तो कहा था आ जाए हम चाय भी पिलाएंगे, हमने तो कोई कंटेनर नहीं लगाए। ये एक हक होता है, जमहूरियत का हक होता है कि आपको एहतजाज की, आप लोगों में ये खौफ है क्योंकि आप 17 सीटों के साथ आप हुकूमत बना के बैठे हैं, अवाम आपके साथ नहीं है, और यही खौफ आपको खाई जा रहा है। 17 सीटों के साथ आपने हुकूमत बनाई है, ये फॉर्म 47 आपका मौकफ आ गया। रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो एक 9 मई का एक दब्बा है, ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ को उठने नहीं दे रहा, और मुतशद्दिद तहरीक के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो इनके ऊपर यही एक सवाल उठता है कि इनकी तरफ से मुतशद्दिद तहरीकें चलाई जाती है। 9 मई के हवाले से बात की जाए तो वाकई अब वो अदालतों की तरफ से सजाएं भी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक दब्बा 9 मई का लग गया पीटीआई के ऊपर, इसको धोया जा सकेगा? और वाकई ही अगर मुलव्वस है पीटीआई तो फिर इसको मान क्यों नहीं लेते? अगर नहीं मुलव्वस तो फिर इसको साबित करें अदालतों में। अभी इनको सजाएं होती जा रही है लेकिन ये उसको चैलेंज नहीं कर रहे, इसकी क्या वजूहत? देखें अलवी साहब, पहले तो मैं ईमानदारी से बात करूंगा, इम्पार्शल होके। आप माजी यानी आप 70 से लेके अप टू नाउ आप देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज का किरदार है, रोल है। हमने देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वालों ने यहाँ से इख्तियार हाईजैक किया, उसके अफगानिस्तान ले गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि 27 नवंबर को जब बेनज़ीर का वो होता है, कत्ल होता है, तो उस वक्त जो जलाओ गिराओ किया गया, बिल्डिंगें गिराई गई, गाड़ियाँ जलाई गई, अरबों के हिसाब से नुकसान हुआ। क्या उस वक्त 780 लगा था? मैं उसके बाद हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल जमात जो वो सुप्रीम कोर्ट जो मुकद्दस गाय जिसको कहा जाता है, वहाँ पे वो असाल्ट करते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं। एक चीफ जस्टिस को उस वक्त वहाँ से भागना पड़ा। मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ पीटीआई के वर्कर, तो उन्होंने कोई ऐसा इशू या कोई मसला नहीं है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के कादर मंदो ख्याल साहब माशाल्लाह सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, ये मुझे ज़रा डिफाइन तो करके दिखाएंगे 780 क्या होता है। आप बिल्डिंग के सामने जाके वहाँ वो क्या उस पे ये 780 अट्रैक्ट होता है? खुदा के लिए ऐसा ना करें। वो बाहर खड़े होकर अगर वो लोगों को रोक रही है तो 780 मुर्तकिब नहीं हुई, आपको तो उन्हें इनाम देना चाहिए। देखें मेरी बात सुने,
پولیٹیکل پارٹیز کا رول جو ہے نا ماضی میں اس سے بڑا دردناک اور بڑا خوفناک ہے، مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح جس طرح جمعہ بازار میں سزاؤں کا لگایا ہے کہ ان کو 10 سال سزا دی. مجھے لگتا ہے کسی ایک جگہ پہ جو ہے نا یہ سزا ایک آرڈر لکھا گیا اور سنایا کسی اور نے 10 لاکھ روپیہ آپ نے اس کو فائن بھی کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد احمد چٹھا اور وہ اجاز الیاس وہ یک وقت وہ سرگودا میں موجود ہیں، وہ فیصل آباد میں موجود ہے. یہ ظالمانہ نظام ہے، ہم ایسے انصاف کو نہیں مانتے. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے نا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو موومنٹ وہ آئین کی ریسٹوریشن کے لیے چلا رہی ہے. جب آئین اصل حالت میں آ جائے، یہ بڑا کریڈٹ ہے جناب عبدالقادر صاحب کی پارٹی کو، ان کے بانی جو مرحوم شہید ذوالفقار بھٹو، انہوں نے پاکستان کو آئین دیا. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس آئین کا دفاع نہیں کر سکے، بلکہ یہ مل کر انہوں نے سازش کی، اس آئین کو بائی پاس کیا. شہری آزادیاں اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن چرائے گئے اور آئین کو جو اس کا حلیہ بگاڑا گیا، جوڈیشری کو جو ہے نا وہ اس کو کمپرمائز بنا دیا گیا. تو بلکہ پورا نظام جو ریاستی نظام اس کو زرغوال بنا لیا گیا. ان کو بھی سوچنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. قادر متوکل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی تحریکوں کے درمیان چھوٹی موٹی چیزیں اوپر ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے آپ نے سنا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر اس چیز سے انکاری ہے کہ ہم کسی طرح کے بھی کسی متشدد تحریکوں میں انوالو نہیں رہے، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک پاکستان کے اندر جو ایک مسئلہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، پچھلی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف سیاسی مقدمات بناتی ہے. ایک پوری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں، جو بھی حکومت سے اترتا ہے اس کے اوپر وہ ایک لازم ہے کہ وہ سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں. تو کیا اسی طرح ہوتا رہے گا تو کیا ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ مکمل طور پر مفلوج نہیں ہو گیا اس وجہ سے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے اترنا ہے تو میرے خلاف سیاسی مقدمات بن جائے گے؟ تو یہ سیاسی مقدمات کی تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہو گئی؟ سعید علی صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو بٹھاتے ہو، پھر اس کے ساتھ سینئر تجزیہ‌نگار بھی لکھتے ہو. تو میں سیدھی پی ٹی آئی لکھ دوں نا، جس طرح یہ زبان چلا رہا ہے نیازی صاحب، یہ تو کہیں سے تجزیہ نگار تو لگ ہی نہیں رہا ہے نا. یہ تو پورے کا پورے پی ٹی آئی کا جو نا وہ ورکر سے بھی بڑھ کے یہ خوش آمدید کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا یہ انہوں نے بات کی تھی پی ٹی وی کے اوپر عملہ کر، کیا پی ٹی وی میں عملہ واروں کو سزا نہیں ہوئی تھی؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو یاسمین راشد صاحبہ کا دفاع کر رہا ہے، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، جناؤس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا آپ مجھے بتاؤ ساری چیزوں کو چھوڑ دو. چلو وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، آپ کو فوج سے نفرت ہے، جلایا آپ نے. چلو آپ کو قائد اعظم کی پی ٹی وی سے نفرت ہے، جلا لیا اپنے ریڈیو جس کا اعلان ہوا تھا پاکستان کا. آپ مجھے بتاؤ جن شہداء نے پاکستان کے لیے قربانی دیے ان کی یادگاروں کو آپ نے جلا کے راہ کر دیے. یہ آپ کو کون سا جو ہے نا وہ یا کناب یا کنسین بتاتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائے. سوال یہ ہے، آپ نے جو ایک چیز کر لی ہے کہ یاسمین راشد کا ایک ہی بیان جو انہوں نے سارے لوگوں کا ان کی اور قائد کے حکم پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، کلپ موجود ہے، اور اس کے بعد جا کے اسے بولا نہیں اندر نہیں جانا. تو بابا 50,000 آدمی یا 10,000 آدمی یا جو بھی تھے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور پھر ان کے اندر ایک بھی آدمی مجھے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، مولانا صاحب کا، کسی اور سیاسی پارٹی کا دکھا دو. چلو میں مانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی جھوٹ ہے. کیا جو عمران خان کا سکہ بانجا سے فوجی پتلون لہرا کے اور غلیظ گفتگو کیے، کیا وہ بھی ہم نے پتلون پکڑا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اپنی ایک سوال مجھے ان سے کرنا ہے، مجھے یہ بتائیں، اسی کا جواب لیتے ہیں رضوانہ غضنفر صاحبہ سے. کچھ حقائق تو ایسے ہیں کہ جو بار بار بیان کیے جاتے ہیں. جب کراؤڈ ہوتا ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک سوال بتائیں نا کہ جو 26 نومبر کو اپنی باتی میں بات کے سراجی مستقیم پڑھا کرے، تمیز سیکھے، آداب سیکھے ٹاک شو کا. آپ اتنا سوال یہ مجھے ایک بات بتا دے آپ کو، میں کیا تمیز سیکھے بھائی؟ آپ لوگ جو کر رہے ہیں آپ نے کچھ اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ بات کمپلیٹ. دیکھیں میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ ایک بلڈنگ کو لے کے آپ نے اتنا ایشو بنایا ہے، ایک بلڈنگ کو لے کے ایشو بنایا ہے کہ جی جنا ہاؤس، رات کو وہ کور کمانڈر
स्प्लेंडर हाउस था, सुबह वो जिना हाउस हो गया, उसके लिए आपने इतना शोर मचाया हुआ है। लेकिन जो 26 नवंबर को आपने सीधी गोलियां, कादर मंदोखेल साहब मेरी बात जवाब सुने, सुन लेते हैं देखें, रिजवाना साहिबा से। जो गिल्टी होता है वो इसी तरह शोर मचाता है, वो दूसरे को बोलने नहीं देता। अब आपने सवालात उठाए हैं ना, आपने सवालात उठाए हैं, सुनने का तो हौसला आप भी उनको रखें। जवाब देने दें। सवाल उठाए, एक सांस में बोले जा रहे हैं, यही साहब आपने सवालात उठाए हैं, जवाब लेने दें। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी यही पहचान है कि वो अगले को बोलने नहीं देते। आप बोली जाए, बोली जाए। साहब आपने सवालात उठा दिए ना, आपने ये आप मेरी बात सुनो, देखिए मेरी अच्छा, बात रिजवाना सुने। साहिबा उनको कंप्लीट नहीं, करने उनको दें। क्या कंप्लीट करें, वो मुझे बोलने का मौका दे। अच्छा, जब चलें, मेरी आप बारी है एक तो दफा मैं उन्हें उनको बोलने का बात मौका अपनी क्यों दूं? कंप्लीट मुझे करने ये दें। बताएं, आप बोली जा रिजवाना रहे हैं। साहिबा उनको बोले जी, नहीं, कादर वो क्या मंदोखेल साहब अपनी बोलेंगे? वो बात तो पूरी कर इल्जाम लें। पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं तो सवाल लेकिन आप पूछना सुनो चाह रही बोलेंगे हूँ। तो किसी एक की बात नहीं, सुनाई मैं नहीं सवाल देनी पूछना है। चाह रही एक हूँ। को तो अगर आप में एक को हिम्मत तो है तो चुप मेरे करना सवाल का पड़ेगा। जवाब देना, मेरे सवाल का कादर जवाब दें। मंदोखेल साहब आप आपके जवाब सवालात दें। का ही तो जवाब देने के लिए हाँ, बैठी हुई है मैं रिजवाना बिल्कुल साहिबा। जवाब देने बैठी हुई हूँ। आपने तो जो एक शुरू किया, आप बोलना इसलिए नहीं दे रहे कि आपको कादर पता है आपके मंदोखेल पोल खुल साहब, जाएंगे। आप बोलने इसलिए नहीं दे रहे कि आपको पता है जब अच्छा, मैं फिर अभी बोलूंगी तो उनकी बात आपके सुन पोल लें खुलेंगे। रिजवाना साहिबा, और एक दफा वो उनकी बात हकीकत कंप्लीट बयान होने दें, होगी वो कि नहीं जो चुप आप कर रहे। सुनना नहीं चाहते। मैं क्यों चुप करूं? जब मेरी बारी है तो मैं क्यों चुप तो आप करूं? दोनों बोलेंगे तो कौन सुन पाएगा? बिल्कुल, किसी को तो वो कोई नहीं समझ चाह नहीं रहे, आनी है। वो चाह ही नहीं रहे ना कि मैं हकीकत बयान करूं। जो इंसान कादर गलत होता मंदोखेल है, जो साहब आप रॉन्ग होता जवाब है, भी वो सुन भूलने लेना। नहीं देता। कादर मंदोखेल साहब आप जवाब सुन लेना। नहीं, मतलब आप 47 की हुकूमत 17 सीटें लेके बैठे हुए हैं और दोनों आपका ने नहीं शोर चुप करना, शराबा आवाम देखें। क्या इससे देखिए, नतीजा अखज़ करेगी? अवाम क्या करेगी? अवाम वैसी ख्वार है, अवाम क्या खाक नतीजा करेगी? इनसे जरा कहना जाके अवाम में निकले तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी क्या है। रिजवाना साहिबा 30 सेकंड देते हैं, इनकी बात पूरी होने दें, फिर आपकी बात। नहीं, जी, इतनी कादर सारी मंदोखेल बात साहब आप आप किए जा 30 रहे हैं, सेकंड में ये अपनी कोई बात बात है, पूरी कोई करें, तरीका है फिर आपका? रिजवाना साहिबा को सुनते हैं। प्लीज। मेरी टर्न है, मैंने आपसे कहा मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप बात नहीं सुन रहे। आप तो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, ना कादर इनके मंदोखेल साहब, पास सवाल का जवाब है, ना ये मेरे सवाल का जवाब दे कादर सकते हैं, मंदोखेल ना साहब, ये आप जवाब चाहते हैं सुन कि लेते मैं वो बातें, वो पॉइंट्स बोलूं जिनका जवाब इनके पास कादर नहीं है। मंदोखेल साहब आपने सवालात उठाए हैं, उसका जवाब सुन लेने दें। बोलिए। बात और नहीं, रोना मत, अभी चिल्लाना मत। तुम्हारा अच्छा, आपने सवालात उठा लिए, अब वो चुप कर गई है रिजवाना साहिबा। जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जो माफी मांग रहे हैं जी, बस ठीक। मांगू मांगने के वो कह रहे हैं मुझे अमेरिका और बरतानिया पे। कादर मंदोखेल साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है। एक वजीर ने मेरे साथ शो में कहा है, ओजेफा ने, कि ऑडियो मौजूद है, इमरान खान माफिया मांग रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं मुझे, इमरान खान माफिया मांग रहा है। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है जो डीले करके झूठ बोल के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर जो है वो मंदोखेल साहब आप आपके माशाल्लाह लीडर सीनियर जैसा वकील नहीं हैं, है। आपको बहस का सलीका है, आप अपनी बात मुकम्मल। जी, रिजवाना गजनफर साहिबा आपने सारे सवालात तो सुन लिए, अब उनका मैंने कुछ भी नहीं आप सुना, जवाब वो एक दें। सांस में बोले नहीं, जा रहे पहले हैं, तो मैं जवाब आप दे दें, नहीं आप हूँ, उनको वो जवाब उनके जो दें। सवालात उन्होंने नहीं, उठाए वो आप दें जवाब। मुझे समझ ही नहीं आई। जवाब दे ये लोग हैं, जवाब दे हुकूमत होती है, जो कुछ वो कर रही होती है, जो फस्तायत वो कर रही है, जवाब दे हुकूमत है। लोगों पे सीधी गोलियां चल रही हैं, जवाब दे हुकूमत है। 26 नवंबर को सीधी गोलियां अपने लोगों पे लाइट बंद करके घेर के उनको मारा गया, जवाब दे ये लोग हैं। कादर मंदोखेल साहब, इस तरह तो कोई तरीका कार नहीं है ना, फिर बात करें। आपको मौका दिया है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी रिजवाना साहब आप बोले, आपने सब सवालात तो सुन लिए कि उन्होंने क्या कहा। कादर मंदोखेल साहब अब आप बोलने देंगे। कादर मंदोखेल साहब आप प्लीज, आपने काफी टाइम लिया है, आपने काफी टाइम लिया है। आप बोल लें, मैंने बोलना ही नहीं, मैं चुप हूँ भाई। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम ही। कादर मंदोखेल साहब सभी तो आपको सुन रहे हैं, सभी तो आपको सुन रहे हैं, कौन कोई बोल ही नहीं पा रहा। आप वन वे ट्रैफिक पे लगे हुए हैं, सभी आपको सुन रहे हैं। आप प्लीज आप इनका भी मौका सुन लीजिए। ये जाली तजनिगार आपने बिठाया, ये पीटीआई किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब मौजूद लोग हैं, मेहमान मौजूद मेहमान है, हर आदमी की अपनी अहमियत है। देखें, जो सच्ची बात करेगा इनको ये लगेगा कि कादर मंदोखेल साहब अपनी अहमियत है, आप किसी को ऐसे
نہیں کہہ سکتے, نیگیٹو کمنٹس پلیز نہ دیں. قادر مندوخیل صاحب آپ اپنا موقف بیان کریں, آپ نیگیٹو کمنٹس بالکل نہ کریں, آپ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب نیگیٹو کمنٹس نہ کریں, بالکل نہیں کریں, بالکل آپ کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا آپ کو, بالکل بالکل نیگیٹو کمنٹس مت کریں بالکل. رضوانہ غضنفر صاحبہ جی. نہیں میں کیا بولوں بھائی, میں تو آئندہ اگر آپ نے ان کو بلانا ہے اس طرح کے پارٹیسپینٹ ہوں گے تو ہم تو میں تو کبھی نہیں آؤں قادر گی, مندوخیل میں صاحب تو آپ کبھی بھی نہیں سینئر آؤں گی. آدمی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں ماشاءاللہ, یہ کیا آپ قومی طریقہ ہے؟ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, ایک بڑی پارٹی کے آپ بندے کو تھوڑے رہنما manners ہونے ہیں, چاہیے. سلیقہ ہے بات کرنے کا. مانا کہ آپ کی حکومت میں عورتوں کی عزت کوئی نہیں ہے, مانا کہ آپ کی حکومت میں مانا کہ حکومت میں آپ کی عورتوں کی عزت نہیں ہے, جس طرح سے آپ نے عورتوں کی بے حرمتی کی ہے, کم از کم آن لائن میڈیا میں تو مظاہرہ مت کریں نا. نہیں میں کیا بات کروں ان سے, کہیں آپ بتائیں جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ, مجھے تو ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا جو انہوں نے وہ ریل انہوں نے گاڑی تو پکڑی کھلے ہے. کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ انوالو ہیں 9 مئی کا, آپ اپنے جواب دیں کہ آپ میں نے ان سے کہا ہے نا کہ ہم 9 مئی ہیں تو 26 نومبر کا حساب کون دے گا جو لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں, وہ جو کس نے کر دیا مجھے بتائیں. ایک عمارت کے لیے آپ نے اتنا طوفان برپا کیا, نہ کوئی مرا نہ کچھ ہوا. ابھی جیسے جب آپ آواز سن لیں, آپ دوسرے کی بھی بات سنیں نا قادر مندوخیل صاحب. جی جی آپ ذرا تسلی سے بات میں شروع کروں گی وہ پھر شروع ہو جائیں گے. نہیں بولیں گے, بڑے سینئر آدمی ہیں, میں نے آپ ان کی بولیں, آپ اپنا جواب سینیئرٹی دیکھ دیں. لی ہے, میں نے سینیئرٹی دیکھ لی ہے, مجھے نہیں جی نہیں صاحب آپ کیا کہتے ہیں, دیکھیں دونوں کی گفتگو تو آپ نے سنی. دیکھیں میرے وہ سینئر ہیں, دیکھیں لا گریجویٹ تو میں بھی ہوں جی, لیکن مجھے افسوس ہوا ہے ان کی گفتگو سے, ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے ایک جو حقائق سے جو فیکٹس تھے وہ بیان کیا ہے, اس کے بعد ذرا سا آئندہ دیکھا برا مان گئے. آپ کو حوصلہ ہونا قادر مندوخیل صاحب نیگیٹو کمنٹ, جب آپ کیسے دعویٰ کر سب معزز ہیں, سب میں دعویٰ نہیں کر رہا, آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں, کیا اس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں؟ قادر مندوخیل صاحب ایسے نہیں, آپ دیکھیں, بالکل نہیں. دیکھیں لیٹ می ہیئر, پلیز لیٹ می ہیئر, میں نے آپ کو رسپیکٹ قادر مندوخیل صاحب آپ دوسروں کی بھی بات سنیں. آپ دیکھیں لاجیکل ڈسکورس کریں گے, لاجیکل ڈسکورس کریں گے, ہم آپ کو انشاءاللہ لاجیکل اس کا ریپلائی کریں گے. صحیح. یہ بڑے قادر مندوخیل صاحب آپ نے بڑا وقت جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے, میں نے کوئی جج نہیں ہوں, میں نے کوئی سزا کی. نیل صاحب وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ میں کو معذرت کرنا چاہیے. آج کا جو پروگرام ہے یہ تو بحث مباحثہ کی نظر ہو گیا, حالانکہ ہم بڑا اہم گفتگو کر رہے تھے. مت بلائیے گا, اگر اس طرح کے آپ کے گیسٹ ہوں تو مجھے مت بلائیے گا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے تمام معزز شرکاء سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ جب بھی آپ پروگرام میں بیٹھیں تو تمیز کے دائرے کے اندر رہیں اور گفتگو کا جو سلیقہ ہے اس کو اپنے ملوز خاطر رکھیں. اس طریقے سے بولنا, بے ہنگم بولنا جو ہے وہ آپ کے اپنے اخلاق, اپنی شخصیت کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.